السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری شادی کو 7 برس بیت چکے تھے۔ میری بیوی بہت خوبصورت اور خوب سیرت تھی، مال و دولت کی بھی فراوانی تھی، زندگی بڑی آسودگی اور راحت کے ساتھ رواں دواں تھی، لیکن دل میں ایک کسک تھی، ایک شدید قسم کی محرومی کا احساس تھا۔ ہم اب تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ علاج کے لیے بہت سے ڈاکٹروں کے پاس گئے، بہت سی ادویات استعمال کی، نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ بیرون ملک بھی علاج کروایا۔ کوئی ڈاکٹر اپنی تشخیص میں مجھے اس بانجھ پن کا ذمہ دار ٹھہراتا تو کوئی کہتا میری بیوی بانجھ ہے۔ علاج کے دعوے تو بہت کیے گئے لیکن مقصد حاصل نہ ہو سکا۔ یہ محرومی ہمارے اعصاب پر اس قدر سوار تھی کہ گھر میں ہماری گفتگو کا زیادہ تر حصہ اسی موضوع کے متعلق ہوتا۔ جو شخص بھی کسی ڈاکٹر یا طبیب کے متعلق ہمیں بتلاتا، ہم بلا تاخیر اس کے پاس پہنچ جاتے، لیکن گوہر مقصود کہیں سے بھی ہاتھ نہ لگا۔ اب مجھے ایسا لگا کہ ہم دونوں میاں بیوی نفسیاتی مریض بنتے جا رہے تھے۔ ایک شام میں سڑک پار کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک عمر رسیدہ شخص بھی سڑک پار کرنا چاہ رہا ہے۔ اس کی بینائی کمزور تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے ساتھ اسے سڑک پار کروانے لگا۔ جب ہم نے ایک سڑک پار کر لی اور 2 سڑکوں کے درمیان بنے ہوئے فٹ پاتھ پر کھڑے ہو کر اگلی سڑک کے خالی ہونے کا انتظار کرنے لگے تو اس بزرگ شخص نے مجھ سے پوچھ لیا، میاں تمہاری شادی ہوئی یا نہیں؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں ہو چکی ہے۔ تمہارے کتنے بچے ہیں؟ بابا جی میری شادی کو 7 سال ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ میں نے علاج کے لیے دنیا جہان کی خاک چھان ماری ہے، کوئی ڈاکٹر اور طبیب نہیں چھوڑا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ بزرگ شفقت بھرے لہجے میں بولے، بیٹا تم نے اصل مقام پر تو رابطہ کیا ہی نہیں، میرا بھی تمہارے والا ہی مسئلہ تھا۔ شادی کے بعد کئی سال تک میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، لیکن میں نے امید کا دامن نہیں چھوڑا اور ہر نماز میں یہ دعا کرتا رہا جو سیدنا زکریا علیہ السلام نے مانگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سیدنا یحییٰ علیہ السلام سے نوازا تھا۔ الحمدللہ اب میرے 7 بچے ہیں۔ تم بھی امید کا دامن نہ چھوڑو اور دعا کا سلسلہ جاری رکھو۔ میں گھر پہنچا، اپنی بیوی کو یہ ماجرا سنایا۔ اس بزرگ کی باتیں ہمارے دل کو لگی اور ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ جہاں سے ہماری امیدیں بر آنا یقینی تھا، ہم وہی مقام نظر انداز کیے جا رہے ہیں۔ ہم نے پختہ عزم کیا، اب ہم اس کوتاہی کا ازالہ کر دیں گے۔ ہر چیز کا اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ایک وقت ہوتا ہے۔ کافی عرصہ پہلے ایک عمر رسیدہ خاتون نے بھی میری بیوی کو یہی نصیحت کی تھی، لیکن اس وقت تک ڈاکٹروں سے ابھی ہماری امید نہیں ٹوٹی تھی اور ہم نے اسے سرسری انداز میں لیا۔ لیکن اب ہم ڈاکٹروں کے پاس چکر لگا لگا کر تھک چکے ہیں۔ اب ہر فرض نماز میں، رات کی تنہائیوں میں، قبولیت کے اوقات میں ہماری اللہ تعالیٰ سے یہی التجا ہوتی تھی کہ اے اللہ ہمیں اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم فرماتے ہوئے ہماری التجاؤں کو سن لیا اور ہمیں ایک پیاری سی بچی سے نواز دیا۔ اللہ تعالیٰ بڑا بابرکت ہے اور سب سے بڑا حسین ہے۔ بچی پیدا ہوئی تو ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اب ہر وقت ہمارے ہونٹوں پر یہ دعا رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو، اے ہمارے رب ہماری بیویوں سے اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں نیک لوگوں کا رہنما بنا۔